ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیت اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ ہمارا مین ٹاپک ہے علم کی ترغیب۔ اس کی 3 کلاسز ہماری ہو چکی ہیں۔ میں نے اس ٹاپک کو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک بات میں اور بتا دوں، 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے صرف یونٹ نمبر 3 تیار کرنا ہے، اسی لیے میں اس کو ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ اسی میں سے آپ کو لانگ کوسچنس بن کے آئیں گے اور اسی میں سے آپ کی مروزی کا اور شارٹ پارٹ جو ہے وہ تیار ہوگا، اسی لیے آپ نے یونٹ 3 کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ آج کی کلاس ہماری جو ہے وہ علم کی ترغیب پارٹ 4 ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا پیج نمبر بتا دوں۔ یہ ٹاپک جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے پیج نمبر 62 سے۔ 3 پارٹس ہم نے اس کے پڑھ لیے ہیں، اب ہم اس کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے اس ٹاپک کا، اور اس کا پیج ہے 64۔ اب ہم تھوڑا سا، اگر میں پچھلی 3 کلاسز کو تھوڑا سا اس کا ریویو دوں تو اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ صورتوں کے اندر علم کی افادیت، اس کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کیا ہے۔ پھر علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسب حلال یعنی کہ رزق کمانے کے اوپر بھی قرآن مجید کے اندر تاکید فرمائی ہے کہ رزق کمانا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جائز اور حلال طریقے سے رزق کمانا اسلام میں پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہے ناجائز طریقے سے، انلیگل وے سے جو ہے وہ رزق کمانا، اس سے اسلام منع فرماتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق کمانا، محنت کر کے روزی کمانا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو اسلام نے اس چیز میں بالکل بھی جو ہے وہ اسلام جو ہے جائز طریقے سے روزی کمانے کو پسند فرماتا ہے، جبکہ ناجائز اور حلال طریقے سے کمائے ہوئے رزق کے خلاف ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جو ہے کوئی جاب کر لیں، کوئی بزنس کر لیں، چھوٹا موٹا کوئی کام کر کے آپ اپنا روزی روٹی کا جو آپ کا سلسلہ وہ چلا رہے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ جو ہے اگر وہ جائز اور حلال ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، کوئی جاب ہے یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس کا طریقہ انلیگل ہے، ناجائز طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور وہ کمایا ہوا رزق آپ کا حرام ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عقل حلال جو تھا ٹاپک پڑھا تھا آپ کے چیپٹر کے بالکل لاسٹ پہ، اس میں ہم نے رزق کمانے کے جائز اور ناجائز طریقوں کے اوپر ڈیٹیل ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ میں نے اس کے اوپر الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اس ٹاپک کی۔ اب ہم آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے پیشوں کی، ملازمت، تجارت یا پیسہ کمانے کے جو ذریعے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انبیاء کرام اور جو صحابہ تھے وہ بھی محنت کر کے روزی کمانے کو پسند کرتے تھے اور اس عمل کی وہ پابندی کرتے تھے سختی سے۔ وہ دوسروں کے اوپر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے تھے، وہ محنت کر کے روزی کمانا اور اپنے زندگی کی ضرورت کو پوری کرنا پسند کرتے تھے۔ اب ان میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام خیاطی۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا تھا۔ خیاط کہتے ہیں درزی کو، یعنی ٹیلر کو جو کپڑے سیتا ہے، اور خیاطی کہتے ہیں درزی کا کام، یعنی کپڑے سینے کے کام کو خیاطی کہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ ٹیلر تھے، درزی تھے، کپڑے سینے کا کام کرتے تھے، کپڑوں کی کٹائی کرنا اور ان کو سینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نجاری تھے۔ نجاری کا مطلب ہوتا ہے لکڑی کا کام کرنے والا، یعنی کہ کارپینٹر۔ نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، کارپینٹر کو، جو کہ لکڑیوں کا کام کرتا ہے، لکڑی سے چیزیں بناتا ہے، فرنیچر بناتا ہے۔ حضرت ادریس جو تھے وہ درزی تھے، یعنی ٹیلر تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نجاری یعنی کارپینٹر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بزازی کیا کرتے تھے۔ اب یہ لفظ بزازی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے خریدنے اور بیچنے کا کاروبار، جسے انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں گارمنٹس، کپڑے بیچنا خریدنا، یہ کام کرتے تھے۔ اور بزاز کہتے ہیں کپڑے کے تاجر کو، یعنی جو کہ کپڑے بیچ کے خرید کے کپڑوں کا جو بزنس کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بزاز۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بزاز تھے، یعنی کہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے بیچنا خریدنا۔ ہر ایک نبی نے اور انبیاء صحابہ جو بھی تھے سب نے محنت کر کے روزی کمائی۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور علماء بزازی اور تجارت کیا کرتے تھے۔ بزازی یعنی کپڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے اور کچھ تجارت کیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ کسب معاش کا مطلب ہے روزی کمانے کا جو ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسب معاش اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی پیدا کرنا موجب آر نہیں، یعنی محنت کر کے روزی کمانا
محنت کر کے اپنے لیے رزق کمانا جو ہے وہ شرمندگی کی وجہ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی حد تک یعنی شرمندگی یا بے عزتی والی بات نہیں ہے۔ موجب آر کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی، آر کہتے ہیں وجہ کو، موجب کہتے ہیں شرمندگی۔ موجب آر نہیں، موجب کہتے ہیں وجہ کو اور آر کہتے ہیں شرمندگی کو، بلکہ فلاح درین کا باعث ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر آپ محنت کر کے رزق کماتے ہیں، روزی کماتے ہیں، اپنے زندگی گزارنے کے جو زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات زندگی اس کو پورا کرنے کے لیے آپ جو محنت کر کے روزی کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اس میں کوئی آر کوئی شرم نہیں ہے۔ الغرض اسلام دین علم ہے، یعنی دین اسلام جو ہے وہ علم کا دین ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کو دیگر مخلوقات پر شرف علم ہی سے حاصل ہے۔ شرف یعنی بلند مقام، مرتبہ۔ انسان کو دوسری مخلوقات پر برتری کیوں حاصل ہے؟ علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو علم کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اس کو اللہ نے علم دیا، عقل دی، شعور دیا، اور اس کی وجہ سے اسے دوسری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اس کا مقام، اس کا درجہ بلند ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر وہ آئندہ بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں کہیں بھی ملے انہیں حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے دور عروج میں علمی لحاظ سے تمام دنیا پر فائق تھے۔ تمام دنیا پر فائق کا مطلب ہوتا ہے غالب آنا، برتر ہونا، بہتر ہونا، جس کا مقام یا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہو۔ تو علم سے مسلمانوں کا جو تھا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، اور وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں عروج پر تھے۔ اسلام کا دامن حکمت اور دانائی کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دین اسلام تمام دنیا کے انسانوں کو فکر و عمل کی طرف دعوت دیتا ہے اور ہر قسم کے علوم و فنون، اب علوم علم کی جمع ہے، فنون یعنی فن، کوئی ہنر، کوئی مہارت، اسکل جسے ہم کہتے ہیں، علوم و فنون کے لیے ہمیشہ اس کی آغوش کھلی ہوئی ہے۔ اسلام اصولی طور پر تحقیقات اور سائنس کا مخالف نہیں، بلکہ جس قدر سائنس کی ایجادات اور انکشافات میں اضافہ ہوگا، اصول اسلام کا اعتراف بڑھتا جائے گا، یعنی کہ اسلام کے جو طریقے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مانا جائے گا۔ اسلام جتنا سائنس کا علم بڑھے گا، جتنا جو ہے وہ ایجادات اور انکشافات میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی اسلام کی جو اصول ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو بڑھوتری ملے گی، اور توحید کے پرستاروں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ پرستار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فالو کرنے والا، ماننے والا، یعنی توحید کا مطلب ہو گیا اللہ کو ایک ماننے والے۔ تو جو اللہ کے ایک ماننے والے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے جو پیروکار ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی، یعنی علم آ جائے گا، وہ جہالت سے نکل جائیں گے۔ جہالت کیا تھی کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب ان کو علم ہوگا کہ صرف ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، تو وہ جب سب یہ سمجھ جائیں گے کہ صرف ایک ہی رب ہے، تو توحید کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ جس طرح ماضی میں مسلمانوں نے بے نظیر سائنسی کارنامے انجام دیے تھے، بے نظیر کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو، جو اپنی مثال آپ ہو، لاجواب، بے نظیر سائنسی کارنامے انجام دیے تھے، آج ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر کائنات میں اپنا مقام پیدا کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو نوازا ہے جو علم و عمل میں دوسری اقوام کے مقابلے میں بہتر تھی، یعنی علم بھی تھا اس کے پاس اور وہ اس کو پریکٹیکل بھی کرتی تھی، اس کو جو چیز سیکھی اسے پریکٹیکل جو ہے اس کو پریکٹیکل میں لے کے آئی، یعنی اس کو عملی زندگی میں اس کا استعمال کیا، اس کو عملی زندگی میں لے کر آئے، اپنایا اس کو۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام اپنی علمی صلاحیتوں کی وجہ سے ملائکہ پر فضیلت لے گئے۔ اب ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، اور کائنات کی خلافت یعنی ذمہ داری، خلافت کا مطلب ہو گیا ذمہ داری، کسی منصب یا عہدے کی ذمہ داری سونپنا، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ذمہ داری فرشتوں کے بجائے حضرت آدم یعنی انسان کو دے دی، اور کائنات کی خلافت فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم اور ان کی اولاد کو عطا ہوئی۔ جب ہم تاریخ عالم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ کار فرما کا مطلب ہوتا ہے وجہ بن کے، یعنی یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اتنی ترقی ہوئی ہے، علم ہے وہ وجہ۔ کار فرما کا مطلب ہوتا ہے وجہ، یہی وجہ ہے، یعنی علم ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ترقی ہوئی ہے۔ جب اہل یونان علمی میدان میں فائق تھے، اب اہل یونان کا مطلب ہو گیا یونان کے لوگ، فائق یعنی بہترین تھے، بہتر تھے، تو ان کا سکندر ایک بادشاہ کا نام ہے، مشہور بادشاہ، مشرق و مغرب میں اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑتا اور دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اس لائن کا مطلب ہے کہ جب یونان کے لوگ علم اور تعلیم میں بہت ترقی یافتہ تھے،
تو ان کا بادشاہ جو تھا سکندر اعظم اپنی بہادری اور کامیابی کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں بہترین بہت مشہور طاقتور بن گیا، یعنی مشرق اور مغرب میں اپنی کامیابی کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا اور طاقتور بن گیا۔ اب یہ سکندر کون تھا؟ یہ یونان کا بادشاہ تھا، مشہور بادشاہ سکندر اعظم۔ اس کو علم کی بنیاد پر جو ہے وہ کامیابیاں ملی، اور جب یہ کامیاب ہوا تو مغرب اور مشرق میں اس کی جو کامیابی کے چرچے تھے وہ عام تھے، اور یہ بہت مشہور اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ، مشہور بادشاہ سکندر اعظم، اس کا انگلش میں نام ہے الیگزینڈر دا گریٹ، یہ ہے دا نیم آف کنگ، یہ یونان کا بادشاہ تھا سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ اس کا نام ہے۔ سو یہاں پہ ہمارا جو پارٹ 4 ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اینڈ پہ اس کی ایک لائن لگی ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی اس کے پاس اتنی پاور تھی، اس کے پاس علمی اور جو صلاحیتیں اتنی تھی اس کی، کہ وہ دنیا میں مشہور ترین اور طاقتور بادشاہ بن گیا، اور اپنی کامیابی کی وجہ سے، اپنی بہادری کی وجہ سے مشرق اور مغرب میں بہت مشہور ہو گیا تھا۔ سو یہاں پہ ہمارا جو پارٹ 4 ہے اس کا مکمل ہوتا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔